اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ناظرین محترم، عزاداران سید الشہداء، سابقہ درس میں ایک خاص نقطے کی طرف میں نے اشارہ کیا، آج کچھ وضاحت دینے کی ضرورت ہے، لہٰذا اس نقطے کی طرف ہم نے اشارہ کیا کہ عبید اللہ ابن زیاد ابن ابی لعنہ اللہ نے مسلسل اور کئی مرتبہ جناب زینب سلام اللہ علیہا اور جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا اور سید الساجدین علیہ السلام ان کے درمیان جو مکالمہ ہوا، بار بار نسبت دے رہا تھا قتل حسین ابن علی کی اللہ کی طرف۔ اور سید الساجدین نے جب جواب دیا ہے تو بھی عبید اللہ ابن زیاد نے کہا، کیا اللہ نے علی کو کربلا میں قتل نہیں کیا؟ جب سید سجاد سے پوچھا ہے کہ من انت وماذا اسمک، آپ کون اور نام کیا ہے، تو سید الساجدین نے جواب میں فرمایا تھا کہ انا علی بن الحسین۔ تو اس مقام پر بھی عبید اللہ نے یہ کہا تھا کہ الیس اللہ قتلہ، کیا اللہ نے اس کو کربلا میں قتل نہیں کیا؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ عقیدہ جبر، جس میں بعد میں ایک مسلک کے طور پر باقاعدہ ایک مذہب کے طور پر یہ عقیدہ وجود میں آ گیا، اور یہ آثار اسی زمانے سے تھے کہ تمام افعال کی نسبت اللہ کی طرف دینا، اسی کو توحید افعالی کی شرح اور وضاحت اور تفسیر اسی طرح کرتے تھے۔ اور آج بھی میں نے عرض کیا کہ سابقہ درس میں آج بھی ایسے افراد موجود ہیں اور ایسے حکمران موجود ہیں کہ جو اس عقیدہ جبر کے مطابق اپنے آپ کو قصوروار نہیں ٹھہراتے ہیں اور سارے افعال کی نسبت اللہ کی طرف دیتے ہیں۔ تو اس کو توحید افعالی سے تعبیر کرتے ہیں اور توحید افعالی کی تفسیر اسی طرح کرتے ہیں۔ مگر اس کے مقابلے میں مسلک معتزلہ، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے سارے کام ہمارے سپرد کیے ہیں اور ہم ہی فاعل ہیں اور حقیقی فاعل ہم ہیں، یہ دونوں مسلک معتزلہ اور اشاعرہ، معتزلہ نے عقیدہ تنزیح کی خاطر، عقیدہ تنزیح یعنی اللہ تمام عیوب سے، تمام خطاؤں سے اور تمام غلط افعال سے اللہ کی ذات منزہ ہے، ممکن نہیں ہے کہ ان غلط کاموں کی نسبت اللہ کی طرف دی جائے، کہ چونکہ اللہ خالق ہے، اللہ قادر ہے، اللہ خالق کل شیء ہے اور قادر علی کل شیء، اس بنا پر یہ کہنا درست نہیں ہے کہ برے کاموں کی نسبت بھی ہم اللہ کی طرف دے دیں۔ لہٰذا عقیدہ تنزیح کو بچانے کے لیے معتزلہ نے توحید افعالی کو پائمال کر دیا، کہا کہ ہم ہی فاعل ہیں، اللہ نے ہمیں ہی فاعل بنا دیا ہے، ہم ہی اختیار تام رکھتے ہیں، لہٰذا اس میں اللہ کا کوئی دخل نہیں ہے ہمارے کاموں میں۔ انہوں نے معتزلہ نے معاذ اللہ کو چھٹی پہ بھیج دیا کہ اللہ کاموں سے معطل ہے، اللہ کا کوئی کام نہیں ہے، بس سارا کام انسان کے حوالے کر دیا۔ اور ادھر سے اشاعرہ نے توحید افعالی کو بچانے کی خاطر عقیدہ تنزیح کو پائمال کر کے رکھ دیا کہ ہر غلط کام ہی کیوں نہ ہو، سب اللہ کی طرف انہوں نے اس کو منسوب کیا۔ لیکن دونوں مسلک میں جو سب سے بڑا جو اشکال دونوں مسلکوں پر وارد ہوتا ہے وہ یہ کہ جب معتزلہ سے ہم پوچھتے ہیں کہ پھر عقیدہ توحید افعالی کس طریقے سے آپ لوگ اس کی تشریح کرتے ہیں، تو اس کا جواب معتزلہ کے پاس نہیں ہے۔ اور جب ہم اشاعرہ سے پوچھتے ہیں جو کہ عقیدہ جبر کے قائل ہے، ان سے ہم جب پوچھتے ہیں کہ بھئی پھر اگر آپ لوگ توحید افعالی کی تفسیر یوں کرتے ہو کہ تمام افعال کی نسبت اللہ کی طرف ہے اگرچہ برے کام ہی کیوں نہ ہو، تو ہم ان سے جب پوچھتے ہیں کہ عقیدہ تنزیح پھر کہاں جائے گا، اللہ تمام برے کاموں سے منزہ ہے، پھر اس کی تشریح ہم کیسے کریں؟
لہٰذا نہ معتزلہ کے پاس اشاعرہ کے سوال کا جواب ہے، نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، اور نہ معتزلہ کے پاس اشاعرہ کا جو سوال ہے اس کا جواب ہے، نہ اشاعرہ کے پاس جو معتزلہ کے اعتراض ہے نہ اس کا جواب ہے۔ لہٰذا یہ جب بھی معتزلہ اعتراض کرتے تھے اشاعرہ پر کہ تم لوگ عقیدہ جبر کے قائل ہو اور تمام افعال کی نسبت اللہ کی طرف دیتے ہو، اور غلط کام کیوں نہ ہو پھر اس کو بھی اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو، تو اشاعرہ جواب دینے کے بدلے فوراً وہ جو نقطۂ ضعف اور کمزوری معتزلہ کے اندر تھی اس پر حملہ آور ہوتے تھے کہ بھئی تم لوگوں نے عقیدہ تنزیہ کی خاطر عقیدہ توحید افعالی کو پائمال کر دیا، تم لوگوں کے پاس کیا جواب ہے؟ دونوں کے پاس جو ان پر اعتراض وارد ہوتا تھا اس کا جواب نہیں تھا، فوراً دوسرے مسلک پر حملہ آور ہوتے تھے کہ تم لوگوں کے مذہب میں یہ ہے۔ لہٰذا یہ دو مسلک عقیدہ جبر اور عقیدہ تفویض اس قدر رائج ہوئے چونکہ حکومتیں بھی پسند کرتی تھی خصوصاً عقیدہ جبر کو، یہ سلسلہ ہوتا رہا اور چلتا رہا، آج تک یہ موجود ہے۔ مگر جو حل پیش کیا صادق آل محمد رئیس مذہب جعفری امام صادق علیہ السلام نے فرمایا لا جبر ولا تفویض، اسلام محمدی میں الہی دین میں نہ جبر کا تصور ہے نہ تفویض کا تصور ہے، الامر بین الامرین، جبر اور تفویض کے درمیان بھی ایک راستہ ہے جس میں انسان کے لیے بھی اختیار ثابت ہے اور جو ہے اللہ کا بھی اختیار ہے۔ لہٰذا جرائم کی نسبت اللہ کی طرف دینا درست نہیں ہے، اور یہ کہنا بھی درست نہیں ہے کہ اللہ کا کوئی ارادہ دخل نہیں ہے، سب کچھ ہم کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ الامر بین الامرین جو نظریہ یہ صادقیہ امام صادق نے جو نظریہ پیش کیا، اس کے ذریعے سے وہ تمام مشکلات جو عقیدہ جبر میں ہے اور جو عقیدہ تفویض میں ہے وہ سب حل ہو گئے۔ اور لہٰذا اگر ہم عقیدہ جبر کے قائل ہو جائیں، جیسا کہ جو ہے عبید اللہ ابن زیاد بار بار اس عقیدے سے استفادہ کر رہا تھا کہ اللہ نے کربلا میں قتل کیا، اللہ نے آپ لوگوں کو رسوا کیا، اللہ نے یہ کیا، اللہ نے یہ کیا، تو امام سجاد علیہ السلام نے جواب میں یہ فرمایا تھا کہ ذاک اخی وکان اکبر منی، وہ میرے بھائی تھے جو کربلا میں جس کا نام علی تھا اور وہ مجھ سے بڑے تھے، فقتلتموہ، تم لوگوں نے قتل کیا، اللہ نے نہیں، وَإِنَّ لَهُ مَطْلًا مِنْكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور روز قیامت حق ہے اس کے پاس اور اس کا قرض ہے تم لوگوں کی گردنوں پر کہ روز قیامت وہ مطالبہ کرے گا، وہ میرے بھائی جو مجھ سے بڑے تھے کربلا میں جس کو تم لوگوں نے شہید کیا، يُطَالِبُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَقِّهِ وَبِدَيْنِهِ۔ لہٰذا یہ تصور آپ یہاں سے جواب سے اندازہ لگائے کہ اللہ نے مجبور کیا ہے انسان کو اور ان لوگوں کو، عبید اللہ ابن زیاد کو، اس کا کوئی اختیار ہی نہیں تھا، سب کچھ اللہ نے کروا دیا ہے، تو پھر یہ کون سی عقل تسلیم کرتی ہے کہ میں مجبور محض بھی ہوں اور میرا کوئی اختیار بھی نہ ہو اور سب کچھ اللہ نے کروا دیا ہو اور اللہ مجھ سے حساب بھی لے لے؟ یہ عقل انسانی اور فطرت انسانی اس چیز کو تسلیم نہیں کر سکتی۔ عقیدہ جبر میں یہ سب سے بڑی کمزوری ہے کہ عقیدہ جبر کا تصور یہ ہے کہ سب کچھ اللہ مجھ سے کروا رہا ہے اور مجھ سے انتقام بھی لے گا اور جہنم میں بھی بھیج دے گا۔ یہ عدل کے خلاف ہے، یہ عقل کے خلاف ہے۔ لہٰذا رئیس مذہب جعفری امام صادق علیہ السلام نے یہ نظریہ دیا امت اسلامی کو تا قیام قیامت تک، لا جبر ولا تفویض، الامر بین الامرین۔ یہ بہت مفصل موضوع ہے لیکن میں نے بہت ہی شدت اختصار کے ساتھ فکر پہنچانے کی کوشش کی۔ جواب میں سید الساجدین کا یہ فرمانا کہ حق ہے علی اکبر کو یہ حق حاصل ہے اور اس کا قرض ہے تم لوگوں پر کہ روز قیامت پکڑے گا تم لوگوں کو اور حساب لے گا اس جرم کا جو تم لوگوں نے کربلا میں انجام دیا اور تم لوگوں نے قتل کیا، کر روز قیامت حساب و کتاب لیتے وقت وہ مطالبہ کرے گا اپنے حق کا، اپنے قرض کا۔ تو یہاں مطالبہ کا معنی اور حق طلبی کا معنی کب تصور کیا جاتا ہے؟ اگر میں نے اختیاری طور پر اگر میں نے کسی کو قتل کیا ہے اور اس میں کوئی میرا اختیار ہو
تب جو ہے میرا حساب و کتاب ہوگا اور مجھ سے مقتول حساب مانگ لے گا کہ تم نے میرے اوپر ظلم کیا۔ عقیدہ جبر میں یہ ہے کہ بھائی میں نے کچھ نہیں کیا ہے، اللہ نے، میں تو قلم کی میری حیثیت کیا ہے؟ میں تو ایک آلہ ہوں، ایک وسیلہ ہوں۔ جس طریقے سے میں قلم چلا رہا ہوں، قلم کے ذریعے سے میں لکھ رہا ہوں، قلم کا کوئی ارادہ نہیں ہے، پین کا کوئی ارادہ نہیں ہے، سارا ارادہ میرا ہے، سارا اختیار میرا ہے اور سارا کام میں لیتا ہوں قلم سے۔ عقیدہ جبر میں انسان کے بارے میں، انسان کے اختیار کے بارے میں یہ تصور ہے۔ تو یہ کہنا کہ اللہ نے قتل کیا ہے اور اللہ نے جو ہے رسوا کیا ہے، میرا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے، تو سید الساجدین جواب میں یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ اللہ روز قیامت انتقام لے گا، محمد مصطفیٰ آپ سے انتقام لیں گے، اور میرے بھائی جس کو مظلومانہ طریقے سے تم لوگوں نے قتل کیا کربلا میں، اس کا حق بنتا ہے کہ روز قیامت تم لوگوں سے مطالبہ کرے حق کا۔ یہ سب چیزیں کب ہوتی ہیں؟ جب عدالت الہی لگے گی، وہاں پر عدل و انصاف کے مطابق جب فیصلہ ہوگا تو وہاں پر مطالبے کا حق تب ملے گا کہ جب سامنے والے انسان نے ظلم اور بربریت میں اس کا کوئی اختیار اور ارادہ شامل ہو۔ وَإِلَّا اللہ نے ہی کروایا ہے تو پھر اللہ حساب کیوں لے گا؟ تو لہٰذا مذہب جعفری، مذہب اہل البیت میں نہ جبر کا تصور ہے، نہ جو ہے تفویض کا تصور ہے۔ مگر میں نے عرض کیا کہ آج بھی ایسے مسلمان ہیں دنیا میں اور ایسے بادشاہ موجود ہیں عرب ملکوں میں کہ جو اسی نظریے سے استفادہ کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکومت دی ہے، اللہ نے ہمیں بادشاہت سے نوازا ہے، کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ ہمارے ساتھ تعرض کرے اور ہماری حکومت کے خلاف بات کرے، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے سب کچھ، اس میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے، اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور یہی عقیدہ صدام بھی اور عرب ملکوں میں آج جو بادشاہ بنے ہوئے کچھ، ان کا بھی یہی نظریہ ہے۔ تو اور اسی مذہب کے بارے میں، اسی جبر اور مجبور محض سب کچھ اللہ ہی کر رہا ہے اور اللہ ہی ہم سے کروا رہا ہے، ہمارا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے، اس مسلک سے جو مغربی دنیا نے جو استفادہ کیا، آج بھی وہ اعتراف کرتے ہیں کہ اسلام میں یہ جو نظریہ پایا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے ہم نے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ یہ نقطہ تھا سابقہ درس میں، 25 نمبر درس میں، جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا اور کسی حد تک میں نے وضاحت کرنے کی کوشش کی۔ بہت عمیق اور گہرے مطالب ہیں، لیکن چونکہ موضوع میں شامل نہیں، میں اس پر مزید گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا۔ جو پانچواں نقطہ جو سامنے آتا ہے اسی مکالمے سے، جو عبید اللہ بن زیاد اور اسیران کربلا کے درمیان جو مکالمہ ہوا ہے، وہ یہ کہ بار بار خوشی کا اظہار کیا اس لعین نے، جو کچھ کربلا میں ہوا، جناب زینب سلام اللہ علیہا کے سامنے بھی خوشی کا اظہار کیا، اللہ نے مجھے قلبی سکون عطا فرمایا تمہارے بھائی کے قتل کے ذریعے سے، اور تم لوگوں کی رسوائی کے ذریعے سے مجھے خوشی ہوئی، مجھے سکون ملا، مجھے اطمینان ملا۔ بار بار یہ جملہ اس لعین نے دہرایا۔ آپ نے اندازہ کیا ہوگا، سابقہ دروس میں نے بیان کیا کہ کئی مرتبہ خوشی کا اظہار کیا، مگر یہ طواغیت اور مستکبر اور ظالم اور فاجر حکمرانوں کی یہ عادت رہی ہے، اور آج تک یہ ہے کہ ایسے ظالم لوگ اور فاجر لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں کسی کے قتل پر۔ یہ خوشی کا اظہار کرنا طغیان اور سرکشی کی علامت ہے، سرکش اور قسی القلب انسان کی علامت ہے کہ جو ہے کسی کو قتل ہوتے ہوئے دیکھ کر خوشی کا اظہار کرے۔ اور بار بار اس لعین نے یہ کہا تھا کہ لقد شف اللہ نفسی من طاغیتک والعصاة من اہل بیتک۔ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے سامنے لعین نے یہ جملہ دہرایا تھا کہ اللہ نے مجھے قلبی سکون عطا فرمایا اور تمہارے بھائی کے قتل کے ذریعے سے اور اہل البیت کے قتل کے ذریعے سے۔ اس خوشی کا اظہار صرف عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہر پلید انسان، ہر بد کردار اور بے ضمیر حکمران خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ یہ جو حالات سامنے آ گئے جب اسیران کربلا نے اجتماع عام میں خطبے بیان کیے اور عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے ڈٹ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مظلومین کربلا اور اسیران کربلا نے جب بات کی ہے اور جواب دیا ہے، تب جا کے کہیں کچھ باضمیر افراد کے ضمیر بیدار ہو گئے اور ارادے بحال ہو گئے۔ جو لوگ اپنے ارادوں کے مالک نہیں رہے تھے کوفے میں ظلم اور بربریت کی وجہ سے، کچھ ایسے افراد سامنے آ گئے کہ جو جرأت کر کے عبید اللہ ابن زیاد کو جنہوں نے جواب دیا۔ ان میں سے ایک شخص جس کا تذکرہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے وہ بکر ابن وائل،
یہ بعض محققین نے یہ لکھا ہے کہ وَكَانَ فِي الْمَجْلِسِ رَجُلٌ مِّن بکر ابن وائل، قبیلہ بکر ابن وائل کا ایک فرد وہاں پر موجود تھا، یقال لہ جابر، اس کا نام جابر ہے، اور فانتفض وهو يقول للہ علی ان لا اصیب 10 من المسلمین خرجوا علیک الا خرجت معهم۔ یہ جابر نام کا شخص قبیلہ بکر ابن وائل سے یہ اس مجلس میں کھڑا ہوتا ہے اور جو ہے جرأت کے ساتھ عبید اللہ ابن زیاد سے کہتا ہے کہ اللہ کی قسم اگر 10 مسلمان بھی تیرے خلاف اگر قیام کرتے ہیں تو میں ان کے ساتھ ملوں گا اور تمہارے خلاف جنگ لڑوں گا۔ اسی طرح ایک اور شخص، ایک صحابی ابا برزہ الاسلمی کا بھی بیان یہی اسی طریقے سے ملتا ہے کہ جب اس صحابی سے پوچھا ہے عبید اللہ ابن زیاد نے تمہاری رائے کیا ہے جو میں نے انجام دیا اور جو حسین کے ساتھ میں نے سلوک کیا، اس کے بارے میں کیا رائے ہے، تو اس بزرگ صحابی نے بھی جذبے میں اور جرأت کے ساتھ یہ جواب دیا کہ فَإِنَّ عِلْمِ أَنَّ الْحُسَيْنِ يَشْفَعْ لَهُ جَدُّهُ محمد وَيَشْفَعُ لَكَ زیاد۔ اے عبید اللہ، زیاد جو کہ مجہول النسب اور جو ہے حرام زادہ انسان ہے، وہ تمہاری شفاعت کرے گا یوم قیامت جو تم نے کیا ہے، اور حسین نے جو انجام دیا ہے اس کی شفاعت اور سفارش محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے۔ اور اس کو قتل کی دھمکی دی، اس صحابی کو کہا کہ اگر تم بوڑھے نہ ہوتے اور بزرگ نہ ہوتے تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا۔ مگر یہ جرأت کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہ جرأت ان لوگوں کے درمیان اندازہ یہ ہوتا ہے کہ علی کی بیٹی نے جو جرأت میں جواب دیا، سید الساجدین نے جو جرأت اور شجاعت کے ساتھ جواب دیا، ام کلثوم نے اور اسیران کربلا میں جو جرأت دکھائی عبید اللہ ابن زیاد کو، یہاں سے کچھ لوگوں کے ارادے بحال ہو گئے اور محکوم بن گئے تھے جن کے ارادے، وہ حاکم بن کر سامنے آنے لگے۔ یہ ایک اثر تھا اسیران کربلا کا، کوفے میں جو وحشت اور دہشت وہاں پھیلائی گئی تھی، وہاں پر جو خطبے دیے اور جو شجاعت اور دلیری کا جو مظاہرہ کیا، لوگوں کے ارادے بحال ہو گئے، حکومت وقت کے خلاف بولنے کی جرأت پیدا ہو گئی۔ یہ بڑا کردار تھا اسیران کربلا کے خطبات کا۔ اور انشاءاللہ تعالی آنے والی گفتگو میں یہ کاروان حسینی کو کس طریقے سے زندانوں میں اور کس انداز میں، کس کیفیت کے ساتھ اور زندان کوفہ میں ان کو بند کر دیا گیا، میں بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی آنے والی گفتگو میں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔